Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. کہ قیامت سے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے حالات پیش آئے گی۔ تو بات یہ بتلائی، پہلی علامت کہ اس دنیا کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی الحرج یہ عنوان قائم کر کے ایک روایت قائم کی، اور اس کے اندر بتلایا کہ قتل بہت زیادہ ہوگا اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سبق کے نیچے یہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ حرج یعنی قتل اور غارت گری کا بازار گرم ہو چکا ہے، تو تم عبادت کے اندر لگ جانا، تمہارا اس موقع پر کثرت کے ساتھ میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر تم کو ثواب ملے گا۔ ہجرت کا مطلب ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے چلے جانا، تو یہاں پر اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال فرمایا میری طرف ہجرت کرنے، یعنی وہ آدمی ایسے ماحول میں اگر عبادت کر رہا ہے، عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کی۔ ایک روایت کے اندر یہ بتلایا۔ دوسری روایت کے اندر یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 علامت قیامت بتلائی، جس کے اندر حدیث میں تذکرہ جس کا کیا گیا کہ یہ 5 علامتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، علم اس شکل میں کہ علم کے جانکار لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے، اور پھر دنیا علم سے خالی ہو جائے گی، اور جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ صحیح اور غلط کے اندر تمیز نہیں کر سکے گی، اتنی جہالت ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے۔ اور تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ یہ ہے کہ زنا پھیل جائے گا، زنا عام ہوگا۔ اور چوتھی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ شراب خوب کثرت کے ساتھ میں پی جائے گی۔ اب ہم جائزہ لیں دنیا کے اندر، پوری دنیا کا نہیں بلکہ ہندوستان ہی کے اندر بڑے بڑے سٹیوں کا جائزہ لیں گے تو اس میں ایک بات بالکل عام فہم ہے کہ جیسے ناگپور ہم دیکھ لیں یا دوسری سٹیاں دیکھ لیں، تو بڑے بڑے گھروں ہی کے اندر شراب کھانے ہیں، لوگ گھروں کے اندر جو ہے پوری فیملی بیٹھ کر کے شراب پیتی ہیں، اور پورے لوگ بیٹھ کر کے گھر کے اندر تھیٹر بھی ہے، اسی کے اندر پکچر بھی دیکھا جا رہا ہے، اور وہیں پر وہ شراب پی رہے ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شراب بالکل عام ہو چکی ہے، نیا سال آتا ہے تو آدمی شراب پیتا ہے، برتھ ڈے منا رہا ہے تو شراب پی رہا ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے تو شراب پی رہا ہے، غم کا موقع ہے تو بھی شراب پی رہا ہے، دماغ پر زیادہ ٹینشن آ گیا ہے تب بھی شراب کا سہارا وہ لے رہا ہے، تو شراب عام ہو جائے گی۔ اور 5ویں علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی کہ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اس کی شارحین حدیث نے 2 مطلب اس کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر ایسے جنگی واقعات پیش آئیں گے جس جنگ کے اندر لوگ مر چکے ہوں گے، مرد مر جائیں گے، تو ان مردوں کے مرنے کی وجہ سے عورتوں کی کثرت ہوگی۔ دوسری یہ کہ عورتیں زیادہ فطرتی اعتبار سے پیدا ہو جائیں گی، ایک تو چیز یہ بتلائی۔ دوسری اس سبق کے آگے، اسی کے آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب اشراط الساعہ کہہ کر کے ایک اور عنوان قائم کیا، اور اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کی علامت یہ بتلائی کہ اس موقع پر دنیا جو ہے قے کرے گی، مراد یہ زمین قے کرے گی، مراد یہ ہے کہ زمین اپنے اندر کے تمام خزانوں کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ زمین کے اندر جتنے سونا ہوگا، جتنا چاندی ہوگا، یہ تمام کے تمام خزانے زمین کے باہر آ جائے گی۔ لیکن اس موقع پر حالت بھی لوگوں کی بڑی عجیب ہوگی۔ چوری کرنے والا اس خزانے کے قریب جب جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری ہی وجہ سے چوری کیا تھا اور میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اور قاتل اس خزانے کے قریب جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیری ہی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا لیکن مجھے نقصان اٹھانا پڑا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا اس خزانے کے قریب جائے گا اور وہ کہے گا کہ اے سونا چاندی، اے مال، تیری ہی وجہ سے میں نے لوگوں سے قطع تعلق اختیار کیا تھا اور آج میں تنے تنا پڑا ہوا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حالت بتلائی۔ آج ہم دنیا کو دیکھیں کہاں پر کیسے خزانے نکل رہے ہیں اور لوگ اس پر قابض ہو رہے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت قیامت تو یہ بتلائی. ایک علامت قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ. دنیا میں قیامت اس تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے باقی رہے گی. تو شارحین حدیث نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ ایسا ماحول خراب ہو جائے گا اور ایسا ماحول بگڑ جائے گا کہ اب لوگ لفظ اللہ کہنے بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ کا نام لینے والے رہے گی نہیں، ماحول بگڑتا چلا جائے گا اور لوگ اللہ سے غافل ہو جائیں گے. جب دنیا اللہ کا نام نہیں لے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر قیامت کو برپا کر دے گی، قیامت آ جائے گی. اور ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جب آخری دور چلے گا، آخری وقت ہوگا، تو 15 علامتیں ایسی دنیا کے اندر رونما ہوگی. اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ان 15 علامتوں کے ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، لوگوں پر آسمانوں کی طرح آسمان سے پتھر کی بارشیں برسے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکلوں و صورتوں کو بدل کر کے رکھ دیں گے، خنزیر کے جیسی ان کی شکلیں ہو جائیں گی. جب وہ 15 علامتیں دنیا کے اندر رونما ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے. ایک تو علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب مال غنیمت آ جائے گا تو بادشاہ اس مال غنیمت کو اپنے باپ کا مال سمجھے گا اور لوگوں پر یعنی غریب مسلمانوں پر شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا. وہ اس پر جو ہے اپنا ملکیت سمجھ کر کے اس کو استعمال کرے گا. دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ لوگ امانت کے اندر خیانت کرنے لگیں گے. جب ان کے پاس میں کوئی سامان رکھا جائے گا، کوئی روپیہ رکھا جائے گا، وہ اس کو استعمال کرے گا، جس کا وہ مال تھا اس کو لوٹانے کی بھی کوشش نہیں کرے گا بلکہ اس کو ہڑپ کر لے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بطور امانت کے رکھا تھا لیکن آدمی اس پر قابض ہو گیا، زمین پر قابض ہو جاتا ہے، کھیتوں پر قابض ہو جاتا ہے، دکانوں پر قابض ہو جاتا ہے. تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ لوگ زکوٰۃ کو جب نکالنے کی کوشش کریں گے تو زکوٰۃ کے متعلق ان کے دل و دماغ میں یہ بات رہے گی، وہ یہ سمجھے کہ یہ مال کا ٹیکس ہے، کچھ تو نکالے گی نہیں، اور کچھ نکالیں گے زبردستی کے، لیکن اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہوگی. اللہ کی رضا کے لیے وہ نکال ہی نہیں رہے ہوگے بلکہ بس لوگ یہ ہم کو کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، اس اعتبار سے نکالیں گے. آج ہم دیکھ رہے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالتے رمضان کے مہینے میں. تو بہت سارے ایسے مالدار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سفیر آ گیا، اس نے اعلان کر دیا تو ہم چند 10-20 روپے دینے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کا حق ادا کر دی. یا ایسا ہوتا ہے کہ سال بھر آدمی دیتے رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو سال بھر نکالتے رہتے ہیں، تو اس کو تو زکوٰۃ نکالنا نہیں کہا جائے گا. زکوٰۃ تو اس کو کہیں گے کہ سال کا نصاب پورا آدمی حساب لگائیں اور اس کا حساب طے کر کے اب دیکھیں کہ اس کے حق میں کتنی زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے، اب وہ واجب زکوٰۃ ادا کریں. اور چوتھی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائی کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. اب بیوی کی اطاعت سے مراد شارحین حدیث نے لکھا کہ جائز اور ناجائز کاموں میں جو ہے اس کی اطاعت کرے گا. اب بیوی بوڑھی گھر میں ٹی وی نہیں لے کر آؤ تو یہ لے کر آئیں گے جا کر کے، اور بیوی بوڑھی کہ فلاں یہ کام ہے، حالانکہ شریعت کے نقطۂ نظر سے ناجائز ہے، لیکن وہ اس کو بولے گا، وہ بولے گی اس کو تو وہ اس کو کرے گا، ناجائز کام کو بھی کرے گا اور جو ہے ہر مطالبے کو اس کی پورے کرے گا. بلکہ عورت کا اتنا دلدادہ آدمی ہو جائے گا کہ اس کے غلط باتوں کی وجہ سے وہ اپنے خاندان سے بھی جھگڑے مول لے لے گا. آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب کئی پروگرام میں عورت گئی اور جا کر کے اس نے اپنے آدمی کو بتا دی کہ انہوں نے میرے ساتھ میں ایسا ایسا کیے، تو آدمی فوراً ان سے قطع تعلق اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 علامتوں میں سے ایک علامت چوتھے نمبر کی یہ بتلائی. 5ویں نمبر کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ لوگ اپنے ماں کی نافرمانی کریں گے. ماں کے ساتھ میں تو نافرمانی کا معاملہ ہوگا، ماں پر بیوی کو ترجیح دے گے اور ماں کے ساتھ میں آدمی برا سلوک کرے گا. آج ہم یہ بھی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر آدمی کی نئی شادی ہوئی تو اپنی بیوی کی طرف وہ لپک جاتا ہے، اور جس ماں نے اس کو اتنی منت سماجت کے ساتھ اتنی جو ہے مسائل اور پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے ہر موسم کو اس کے لیے برداشت کیا، اس کے لیے اپنی چاہت کی چیزوں کو چھوڑ دیا
اور وہ ایک لڑکی کے گھر کے اندر آنے کی وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ساتھ میں برا معاملہ کرتا ہے۔ چھٹی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ میں نرم رویہ اختیار کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ میں ہوں گے تو بڑا نرمی کا معاملہ کریں گے اور بڑی آؤ بھگت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، اور باپ کے ساتھ میں برا سلوک کریں گے۔ یہ 8ویں علامت کہ باپ پر ظلم کریں گے، ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ اور 8ویں علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مسجدوں کے اندر شور و گل ہوگا۔ لوگ مسجدوں کے اندر آئیں گے تو ایسی آواز اور چلا پکار کرتے رہیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر سے مسجد کا احترام ختم ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا، آج کئی مسجدوں میں لوگ جھگڑے بھی کر لیتے، کئی جگہ پر لوگ ان کو ایسا لگتا کہ یہ ہم صحیح بول رہے ہیں، لیکن ان کا چیخ اور پکار یہ علامت قیامت ہے، اور 15 علامت قیامت میں سے ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر احترام بہت ضروری ہے، کیونکہ مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کا ڈر جتنا دل کے اندر ضروری ہے، ایسے ہی جب ہم اللہ کے گھر میں آ جائے تو ہمارے دلوں کے اندر ڈر ہونا چاہیے کہ آدمی اس کے اندر شور و گل نہ کرے اور فضول باتیں نہ کرے۔ آپ کوئی دین کی بات اگر پوچھ رہا ہے، دین کی باتیں پوچھی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا کی بات دنیا کے اندر مسجد کے اندر کرنا، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ علامت قیامت کے اندر اس کو بتلایا گیا۔ اور نبی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی کہ جو قوم کے اندر سب سے ذلیل انسان ہوگا، وہ ذلیل انسان قوم کا رہبر بن جائے گا، اس کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ بیوقوف آدمی ہے لیکن مالدار ہیں تو لوگ اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتلائی، 10ویں علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ لوگ کسی انسان کی عزت اس وجہ سے کریں گے، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اس کا احترام کیا جائے گا۔ آج اپن دیکھتے نا ہمارے معاشرے میں جیسا کہ بولتے یہ بہت بڑا کھلا ہے، بولتے تو وہ کھلا ہے بولتے مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑے احترام کے ساتھ میں آدمی پیش آتا ہے۔ کیوں پیش آتا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس سے کوئی بدسلوکی والا معاملہ کروں گا تو یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 10ویں علامت جو ہے ایسی ہوگی کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے، اس کے نقصان سے بچنے کی وجہ سے اس کا احترام کریں۔ 11ویں علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی کہ شراب خوب پیے جائے گی، لوگ خوب شراب پیئیں گے۔ اور 12ویں علامت بتلائی کہ ریشم کا کپڑا پہنا جائے گا۔ ریشم کا کپڑا عورتوں کے لیے تو جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو جنت کے اندر ریشم کا کپڑا پہنائے گے۔ اور 13ویں علامت اور 14ویں علامت ایک ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے یہ ہے کہ اس آخری وقت میں ایسے معاملات پیش آئیں گے کہ لوگ گانے والی باندیاں ان کے پاس میں ہوں گی۔ اب تو باندیاں تو نہیں ہے، گانے والی سنگر ہوتی ہے، وہ گانے گایا کرتی ہے، تو گانے کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ لوگ گانے والے کو بلا کر کے گانے سنا کریں گے اور گانے سننے کو جو ہے بڑا پسند کریں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ لہو و لعب، ایسے بیکار آلات بہت زیادہ ہو جائے گی کہ گھروں کے اندر جو ہے ایسی چیزیں جو گانے بجانے کے اندر استعمال کی جاتی ہے، لوگ ان تمام چیزوں کا استعمال کریں گے۔ تو یہ ایسی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ یہ 14 علامتیں ہیں، اگر تم دیکھ لو کہ یہ 14 چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ رات کی تاریکیاں اندھیرے آئیں گی، زمین کے اندر زلزلے آئیں گے اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بدل کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو اس دور میں چل رہی ہے پھر فتن دور ہے، فتنے کا دور ہے، حالات ایک سے ایک آتے چلے جائیں گے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہنے لگے اے انس، یہ حجاج بڑا ظالم بادشاہ ہے اور اس کا ظلم ختم ہی نہیں ہو رہا، کیا آپ کچھ کیجئے؟ تو حضرت انس بن مالک ایک ایسے صحابی ہیں جن کی 100 یا 200 اولاد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور صحابہ میں سب سے اخیر میں انہی کا انتقال ہوا ہے۔ 100 سال سے اوپر کی ان کی عمر حضرات اہل علم نے بتلائی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس شخص سے کہا تھا کہ جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے جو ہے دور کے اندر بھی ایسی ظلم اور بڑھتا چلا جائے گا، ظلم کم نہیں ہوگا بلکہ اندر اور اس کے اندر نکھار آئے گا اور زیادتی ہوگی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے فتنے، ایسی چیزیں رونما ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کئی ایسے فتنے ہیں کہ مختلف فتنے فیاضی ہے، اور یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، اور قادیانی کا فتنہ ہے، عیسائیت کا فتنہ ہے،
یہ دنیا کے اندر ایسے رونما ہو چکی ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے بتلایا، اہل علم نے بتلایا کہ آدمی کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اس کا ایمان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جس نے اللہ مان لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو جنت کے حسین مناظر اور جنت میں لے جانے والے اعمال، ان دونوں کتابوں میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی محبت کی وجہ سے اور نبی کے محبت کی وجہ سے جنت میں خاص مقام انسان کو عطا کرے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کی حفاظت فرمائیں، جو باتیں کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔